تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے, جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے, تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا. شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے, تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, چھوڑو ان میں کیا رکھا. اچھا ایک چیز یہ بات سے بات نکل رہی, کمبل اب چھوڑ نہیں رہا مجھے. اب میں کمبل کو, میں تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والی آیت شروع کی تھی, لیکن اب کمبل نے مجھے پکڑ لیا ہے. دیکھیں میں اب لڑائی کر کے کتنی دیر میں کمبل کو چھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہوں. ایک آخری اشکال کا جواب یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل ہیں, ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے, لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے لوگوں سے. غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا وہ بن گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیخ احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو اتنے بڑے عالم, ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا, ان سب کی تحقیق یہ ہے, اور اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں, عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خامے کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں, اور پھر اس پہ طنز, بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى, قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, بہروں کو سنا نہیں سکتے, اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العمي, میرا یہ نظریہ ہے, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا, ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے, الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے, کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں, ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں مردوں کے تو کان نہیں بچا, سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے, مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور, کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے, پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے.